تمہاری انتہا ہو جائے گی، میری تقدیر کی ابتدا ہو جائے گی۔ تمہاری سائنس، ٹیکنالوجی، تمہاری مشینری، تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، ہیٹ ہو جائے گی، زیرو ہو جاؤ گی، اور یہ میری قدرت کی ابتدا ہوگی۔ جو میری سوچ ہے وہ تمہاری نہیں، جو تمہاری ہے وہ میں سب جانتا ہوں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ اللہ کارساز ہے، اللہ کفیل ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ تو بھائیو ترجمہ کرتے ہیں۔ فرعون نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے اللہ نے کہا تھا کہ میرے نبی تیری نسل میں سے میں نبی پیدا کروں۔ تو یہ زمانہ دیا فرعون کا۔ تو فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، سبتیوں میں سے، جیسے ہمارے قبیلے ہیں، یہ جکھرانی ہے، یہ سمدانی ہے، یہ مامدانی ہے، یہ جمالی ہے، یہ میاں ہے، یہ اجڑ ہے، فلانا ہے۔ تو فرعون کے دور میں مصر میں قبیلے تھے، قوم، ایک سبتی ایک کبتی۔ کبتی فرعون کا قبیلہ اور سبتی موسیٰ علیہ السلام کا، جسے کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر میری کرسی چھینے گا، میرے ساتھ مقابلہ کرے گا، میرے سامنے آئے گا، اور میری خدائی، کیونکہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ پیسہ جب آتا ہے نا، دنیا، سونا، چاندی، ہیرا، سکوٹی، بم، میزائل اور یہ آلات، تو پھر بندہ ادھر سے بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مارنے میں دیر لگتی ہے، ساری چیز میرے ماتحت ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ماتحت تو ہے مگر یہ دیا کس نے ہے، میرے اوپر بھی کوئی ہے نا، میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے جس نے مجھے چند دن کے لیے کرسی دی ہے، یہ چیزیں دی ہیں آزمائش کے لیے۔ تو نجومیوں کو، کاہنوں کو، 2 نمبر پیروں کو، تعویذ والوں کو، علم و نجوم والوں کو بلوایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، میری کرسی چھین لے گا، مجھے تہس نہس کر دے گا، میرے سامنے آئے گا، میرا مقابلہ کرے گا، لہذا اس کا کیا سد باب کیا جائے، اس کا کیا توڑ کیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائیو انہوں نے کہا جناب یہ کوئی بات ہے۔ میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ میں، اسمبلی ہال میں، اس دور کی اسمبلی میں، بڑے بڑے اس کے رفقا، بڑے بڑے وزراء، علم نجوم کے ماہر شیطان جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا سوچ بچار کے بعد یہ مسئلہ طے ہوا، اسی بات پہ اتفاق ہوا، تحریر نامہ لکھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے جو لڑکا پیدا ہو اس کو صبح جا کر ماں کی گود سے چھین کر تکبیر لگا کر بسم اللہ اللہ ہو۔ فرعون نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگا نہ کوئی بچہ بچے گا نہ تیرا مقابلہ کرے گا۔ اس نے کہا بلے بلے یہ ٹھیک ہے۔ اب بھائی اب اتنی بڑی بستی، اتنے بڑے لوگ رہنے والے، انہوں نے کہا انٹیلیجنس پولیس لگاؤ، گھروں میں انٹری ہو، کون بیوی، کس کی ماں، کس کی بہن، کون بچی، کون سی عورت ہے جس کو حمل ہے، اس کا لکھو۔ جب دن آئے صبح روزانہ جاؤ، چھری ہاتھ میں، ٹوکا ہاتھ میں، برچہ ہاتھ میں، نہ دینا نہ لینا، نہ غریب نہ امیر، بدماشی دیکھو، جو بھی دیکھو، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس ماں سے بچہ چھین کر ذبح کر۔ بچہ رکھنا ہی نہیں، نہ لڑکا بچے گا، نہ بڑا ہوگا، نہ فرعون کا مقابلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون نے سین کر دیے،
بل پاس ہو گیا، جلاد کسائی بچے ذبح کرنے والے روزانہ جاتے گاؤں میں بستی میں، جس بیچاری اماں بہن کا بچہ پیدا ہوتا اس کو چھین کر ذبح کر دیتا، چلتا رہا۔ بچی پیدا ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، لڑکی کو کیا کرو گے؟ بڑی ہوگی، ماسی بنے گی، ہماری خدمت کرے گی، ہمارے گھر کا جھاڑو دے گی، عورت زیادہ، کیونکہ میں نے خواب دیکھا لڑکے کا۔ بھائیو، یہ کئی سال اس نے کام چلایا، بنی اسرائیل میں سے لڑکے ہو گئے ختم، بچہ بچہ نہیں، بوڑھے ہو گئے، نوجوان بوڑھے ہو گئے، تیسری نسل آتی تو آگے بڑھتا، نہ کوئی کام کرنے والا، سرداروں کا فرعون کے وزیر، وزیروں کے مشیر، مشیروں کے کونسلر اور چپڑاسی۔ تو لوگ آئے، فرعون جی، صدر صاحب، کہا جی کام تو خراب ہو گیا۔ میں کہا کیسے؟ نوجوان بوڑھے ہو گئے، بچہ کوئی نہیں ہے، ہم بدماشی میں عیاشی میں آپ نے ہمیں ذمہ لگایا ہے، ان کو تو بچانا نہیں، ہم تو ہوگا نا وڈیرے، اب ہماری خدمت، گھوڑے کو کھڑکھڑا کون لگائے گا، اونٹ کو گھاس کون ڈالے گا، ہزاروں کام ہیں، لہذا اتفاق یہ ہونا چاہیے کہ 1 سال کی تخفیف ہونی چاہیے، بل میں ذرا ترمیم کریں، سمجھ آ رہی نا، بل میں نرمی کریں۔ اس نے کہا کون سی نرمی؟ کہ 1 سال بچے ذبح نہ کریں، 1 سال بچے ذبح کریں۔ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے پیر ویسے مرید۔ کیوں؟ اب اگر 1 سال کے بچے پیدا بھی ہو گئے، بچ بھی گئے تو تھوڑے، ہم بہت ہیں، اسلحہ ہے، بم ہیں، تلواریں ہیں، راکٹ ہیں، منجنیق ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ چنے ہوئے تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ 1 سال ذبح کریں، 1 سال رہائی دیں۔ فرعون نے کہا یہ بھی ٹھیک۔ میرے بھائیوں، جو وہ چاہے وہاں کون پہنچے؟ قدرت کے شان۔ جو رہائی کا سال، جس دن کے بچہ ذبح نہیں ہونا، اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ سال اور گزرا، تقریب والا دوسرا سال آیا، اس سال میں بچے ذبح ہونے کا آرڈر تھا۔ ذبح ہونے والے سال میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ کہتے نہیں ہیں مارنے والے سے بچانے والا، بولو تکڑا ہے، بچانے والے سے مارنے والا۔ اب یہ صورت اتر رہی ہے رابغ اور حذیفہ کے مقام پہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ آپ نہیں گھبرائیں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، میرا سب کچھ گیا، مدینہ بھی دوں گا، مدینے والے بھی دوں گا، اور پھر لوٹا کے مکہ بھی دوں گا، مکہ کی آزادی بھی دوں گا، مکہ کا شہر بھی دوں گا۔ میرا پیغمبر پوری دنیا اسلام کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں دوں۔ تھوڑی دیر صبر کی ضرورت ہے، دنیا جو چاہے کر لے، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، جو دنیا چاہے گی۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، او بندیو، تلک یہی آیات الکتاب المبین، یہ جو آیتیں ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں، الکتاب المبین، مبین، واضح، کھلے ہوئے، اس میں رعایت نہیں ہے، بالکل صاف ستھرے۔ وہ کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، میرا محمد کریم، جبرائیل کے ذریعے سے ہم تجھے خبر سناتے ہیں، تیرے اوپر ایک کہانی پڑھتے ہیں، سچا واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، تیرے اوپر ایک قصہ پڑھ کے سناتے ہیں، خبر بتلاتے ہیں۔ یا اللہ کون سی؟ من نبأ، خبر ہے موسیٰ کی اور فرعون کی، بالحق لقوم یؤمنون،
یہ قرآن بھی سچا، بیان بھی سچا، اعلان بھی سچا، لے آنے والا بھی سچا، بھیجنے والا بھی سچا، جس پہ قرآن آیا وہ محمد جوان بھی، اور جو مانے وہ بھی سچا، جو نہ مانے وہ پرلے درجے کا شیطان، وہ انسان ہی نہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم تجھے یہ خبر پڑھ کے سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی۔ کون سی؟ کہ موسیٰ ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک غریب کے گھر میں بچہ ہوگا، بڑا ہو کے میری کرسی چھینے گا، میرے مدِ مقابل لائے گا، میرے ساتھ الیکشن لڑے گا، میرے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے گا۔ امت کے لیے، ایمانداروں کے لیے عبرت ہے کہ سوچیں کہ رب کسے کہتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ پوری دنیا بناتا بھی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، نگہبانی بھی کرتا ہے، کارساز بھی ہے، کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، رحیم بھی ہے، خلاق العلیم بھی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون علا فی الارض، زمین میں سپر پاور بن گیا، چڑھائی کر لی، کس کے ذریعے؟ دولت کے ذریعے، سونا چاندی، پیسہ، عیاشی، بدماشی، سیکورٹی، پولیس، ڈاکو، رہزن، لٹیرے، جماعت بنائی، بڑے بڑے اندر سے نوجوان تیار کیے، آرڈر کرتا ہے اس کو اڑا دو، یوں کرو۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون جو تھا وہ زمین پہ چڑھ گیا غریبوں کے اوپر، وجعل اہلہا شیعا، اس نے جماعتیں بنا لی۔ کیا بنائیں؟ فرقہ واریت، جماعتیں بنائیں، پارٹیاں بنائیں، لوگ تیار کیے، کمانڈو، جب بھی ضرورت پڑے بس آرڈر کرو۔ اب 10 بندے کہاں اور 100 بندہ، اور 10 بندے ہاتھوں خالی ہوں اور 100 بندہ مسلح ہو، جیسے مار دیں پوچھنے والا نہیں۔ اب بادشاہ کا، مصر کا بادشاہ ہے، دیکھو رب کے شان، سبزی بیچنے والا، پھر قبرستان کا مجاور بنا، پھر مجاوری میں پیسہ لینے لگا، سمجھدار تھا، ترقی کرتے کرتے صدر صاحب بنا۔ کس نے بنایا؟ نیچے سے اوپر لے گیا، وہ ایسا غدار بنا، فساد فاجر بنا، ایسا بے حیا بنا، ایسا ظالم بنا جس نے غریبوں پہ ظلم ڈھائے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، زمین پہ حاوی ہو گیا، دہشت گرد بن گیا، بڑا جھگڑالو بن گیا، قاتل، رہزن، شرابی، کبابی، بڑا لچیرا، لٹ کا لچا چھکا بن گیا۔ یستضعف طائفۃ منھم، غریبوں کے اوپر ظلم کرتا۔ اب بنی اسرائیل، یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، اس کو بھی ملک خریدا، وزیر خزانہ بنایا، مال دیا۔ بنی اسرائیل سے چھین کر اپنا وزیر خزانہ بنایا، مال دیا، وہ بھی موسیٰ کا مخالف، اس قوم کا مخالف۔ لکھا ہے 70,000 بچہ ذبح کروایا، 70,000 کے قریب فرعون نے اس موسیٰ علیہ السلام کی خاطر کہ نہ یہ وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اب اس کو یہ بھی پتا کہ کون سا لڑکا کس گھر میں آئے گا، یہ تو کون جانتا ہے؟ بولو۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور امت کو سبق مل رہا ہے۔ قیامت تک لوگوں عبرت حاصل کرو، جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، منصب میں، علم میں، عہدے میں، دولت کے حساب سے، دین کے لحاظ سے، پھر بھی تم زیرو ہو، تمہاری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ ہر آن ہر لمحہ اسے ڈرا کرو، اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اللہ کہتے اسے ہیں جو اللہ آرڈر کرے اور اس کی ہر چیز دنیا والی اس کے آرڈر کو مانے۔
موسیٰ کا کمال نہیں ہے کہ لکڑی سام بن رہی ہے، یہ تو معجزہ ہے، کمال کس کا ہے؟ آگ، پانی کو آگ بنا دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، سمندر کو ابال دے، لکڑی کو سام بنائے، ہزاروں قرآن میں واقعات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی قدرت کو ماننا ہے، جو وہ چاہے وہی ہوگا، جو دنیا چاہے وہ نہیں ہوگا۔ میرا پیغمبر تو نہ گھبرا، یہ تھوڑے دن ہیں، 10 سال گزر جائیں گے، 2 جا رہے ہو، اور ایک وقت آئے گا 10,000 جاؤ گے حج کرنے، اور جب مکہ فتح ہوگا پھر آخری خطبہ ہوگا، پھر 1.25 صحابی تیرے پیچھے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کرتا تھا فرعون نے؟ کیا کیا؟ یستضعف طائفة منهم، کمزوروں پہ ظلم کرتا، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے لڑکا آیا، جلاد پہنچ گئے، چھرا نکالا، تکبیر دے دی، گردن کاٹ کے پھینک دی۔ ماں تڑپ رہی ہے، ماں رو رہی ہے، خاموش ہو جا، چون چرا کی جگہ نہیں، صدر صاحب کا آرڈر ہے، پورے قبطی ہمارے ساتھ ہیں، پوری برادری ہمارے ساتھ ہے، پوری پولیس ہماری ہے، پورے کمانڈو ہمارے ہیں، پوری انٹیلیجنس ہماری ہے، پورے بدماش عیاش ہمارے ہیں۔ وہ رو کے چپ دے، انہو کان من المفسدین۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا واقعی سچی بات ہے، بڑا فسادی بے غیرت بن گیا۔ فساد کرنا گناہ کبیرہ ہے، امن ہو فساد نہ ہو، یہ فساد چل رہا ہے۔ ہمارا سابق وزیر اعظم بھی کہتا تھا میرے کمانڈو تیار ہو رہے، میں کمانڈو تیار کر رہا ہوں۔ وہ کمانڈو تیار کروائے، آپ نے تماشا دیکھا اور دیکھ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو چرچا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کائنات میں اللہ کے بعد اگر شان ہے تو محمد عربی کا صلی اللہ ہو، اور اس ظالم نے، اس کے ماننے والوں نے، اس کے پیروکاروں نے، اس کو مال دینے والوں نے کیا الٹی چال چلائی۔ بات یاد آ گئی، 10-11 سال کے بچے کو سکھلایا، وہ نشان انصاف والی پگڑی پہنائی، اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو کے کہا تقریر کر اور بول۔ جس ماں باپ نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، جنا عبداللہ اما آمنہ نے محمد عربی کو جنا، وہ ماں باپ بھی شان والا، 1444 سال ہو گئے۔ تو چلتے چلتے اس دور کے بعد اگر آج دنیا میں ہے اس کے مد مقابل تو وہ عمران خان صاحب ہے کہ اس کی ماں باپ نے اس کو جنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام ہو اور قانون ہو، سیدھا ڈر، نہ بچہ بچے، نہ رہبر بچے، نہ کارندے بچے، کہاں محمد عربی اور کہاں۔ تو بھائیوں، وہ حال سکھلایا، بچوں کو پڑھایا، نفرت دلوائی، باغی بنایا، سرکش بنایا، فرعون بنا، مگر رب تکڑا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اے دنیا والوں، اللہ میں، خالق میں، مالک میں، میری خدائی میں ہاتھ لگانے والا، میری خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فسادی بن گیا، دہشت گرد بن گیا، ظالم بن گیا، اس نے ظلم کیا۔ ہم نے سوچا، کس نے کہا؟ اللہ کہتے ہمارا ارادہ ہو گیا، ہماری قدرت نے، میں اللہ اکیلے نے سوچا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کا قرآن ہے؟ سورۃ قصص ہے، پھر سورۃ طٰہٰ ہے، کہف ہے، نمل ہے۔ وَنُرِيدُ، میں اللہ نے ارادہ کر لیا، میرا ارادہ ہو گیا، میری تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو بیچارے کمزور ہیں، جن کے بچے ذبح ہو رہے ہیں،
جو کٹ اور مر رہے ہیں، بچے نوجوان ہیں جن سے زیادتی ہو رہی ہے، ظلم کیا ہوا فرعون نے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، غریبوں کو اوپر لے آؤں، ظالموں کو نیچے لے جاؤں، غریبوں کو وارث بناؤں، دین کا بھی وارث بناؤں، دنیا کا بھی وارث بناؤں، زمین دے دوں، کرسی دے دوں، حکومت دے دوں، حشمت دے دوں، عزت دے دوں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، میرا ارادہ ہو گیا، میں نے احسان کیا، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کمزوروں پہ، فی الارض جو غریب تھے، بنی اسرائیل والے، سبتی، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان میں سے ایک پیشوا بناؤں، موسیٰ علیہ السلام، پیشوا کو پیدا کروں جس کے لیے اتنے بچے ذبح کروائے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، دین دنیا کا وارث بناؤں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، میرا ارادہ ہو گیا، غریبوں کو اوپر لے آؤں، ان میں سے ایک پیشوا بناؤں، موسیٰ کلیم اللہ بناؤں، جس کو نبی بھی بناؤں، حکومت بھی دوں، فرعون کے سامنے آ کے کھڑا کروں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کی حکومت بھی دے دوں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، جو کہتا تھا میں اللہ، فرعون کہتا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، چھوٹا رب بھی نہیں، بڑا رب، رب روسے کے مت کھسے، جب عقل نبوت تولد سے سود عقل نہ ہو تو پھر پیدا ہونے کا فائدہ نہیں۔ بھائیو، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ سونا، یہ وزارت، یہ صدارت، یہ منصب اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، میرے پیغمبر نے، جو بندے کی نیت ہو کہ میں وزیر اعظم بنوں، بانٹ لوں گا، بڑا بنوں گا، اس سے بہتر ہے زمین پھٹ جائے، زمین میں بر کے گھس جائے، لعنت تیری کرسی پہ، کہ دنیا کے چکروں میں آپ دیکھ رہے ہیں موبائلوں میں، کیا ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہمارے رہبر، جن کو ہم نے ووٹ دیے، نہ اسلام، نہ داڑھی، نہ قرآن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، ملک کے دشمن، خدا کی خدائی کے دشمن، اور دیکھنے والوں سبحان اللہ گول مول جیسے ٹماٹر ہے، یہودیزم کے پیروکار۔ اللہ فرماتے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا ان سے چھین کر ان کو دے دوں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو بھی دکھلاؤں تو نے کتنے بچے ذبح کیے، اس کا وزیر خاص وہامان۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا فرعون کے پاس کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے ان غریبوں کو رہا کر دے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، مصر جان، تو جان، ہم کہیں اور بسیرا کریں گے۔ اس نے کہا کس نے کہا؟ فرمایا اللہ نے۔ تو کہنے کہ وما ہے رب العالمین، تیرا اللہ کدھر ہے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے تیرا رب کہاں ہے، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پورا رکوع پڑھ کے سنایا، میرا اللہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو فرعون نے کہا حامان کو، وزیر تھا خاص، کہنے لگا حامان، یا حامان ابن لی سرحا، حامان، اس نے کہا جی میرا آرڈر ہے، کچی اینٹیں بنا، پھر بھٹی میں ڈال، پکی اینٹیں بن جائیں گی، ابن لی سرحا، بڑا ویل ٹائٹ سینٹر بنا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانہ اظنہ لمن الکاذبین، میں موسیٰ کے رب کو چڑھ کے دیکھوں گا، اوپر چڑھ کے 110 منزل 20 منزل پہ چڑھ جاؤں گا اور موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، یہ کہتا ہے میرا اللہ، اللہ تو میں ہوں۔ سمجھ جا رہی ہے؟ ایسے بھی بدماش آئے تھے دنیا میں، ایسے بھی لوگ آئے، با اللہ تیرے شاہ۔ اس نے کہا حاضر جناب،
بھائی 7 سال 8 سال لگائے، اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا، بڑی عمارت تیار ہوئی اور جب بن گئی تو وزیر صاحب آئے کہنے فرعون سے کہ جناب وہ دیدار بازی کہ اللہ راضی، آپ کا وہ بن گیا ہے جو آرڈر کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا ذرا دے جھولا، یہ ادھر آیا، ادھر جبرائیل گیا، لگا پھونکا، لگا پر، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ، کہنے لگا واہ واہ یہ موسیٰ نے جادو کیا ہے، اس نے پھونکا لگایا، ہماری ساری محنت گئی۔ اللہ اللہ ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں، اللہ سے، اللہ والوں سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے گھر سے۔ وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون کو بھی دکھلاؤں گا، وَحَامَانَ، فرعون کا خاص وزیر حامان، وَجُنُودَهُمَا، پارلیمنٹ، اسمبلی ہال، فرعون کے کرتے دھرتے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اپنا بچاؤ کر رہے ہیں ظلم کے ذریعے، مار دھار کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی اماں علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے اللہ نے دل میں یوحانا، یوخاز لکھا ہے، لہیانہ لکھا ہے، بارخا لکھا ہے، 3 نام ہیں موسیٰ کی اماں کے، بہرحال جو بھی اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا۔ 9 مہینے گزرے، جب بچہ پیدا ہونے کا ٹائم آیا، ادھر جلاد بھی تیار، انٹیلیجنس والے تیار، سیکورٹی والے تیار، گھر گھر کی تلاشی۔ تو ہم نے وحی کے اوپر سے دل میں بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس، موسیٰ کی اماں ایسے کر، یہ جو بچہ تیرے پیٹ سے آیا ہے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نہیں بنے تھے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنے تھے، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، فکر نہ کر، رج کے اس کو دودھ پلا۔ پھر اس کا منظر جو ہے سورۃ طٰہٰ میں ہے، رج کے اس کو دودھ پلا، اور جب خوف آنے لگے، جلاد کو دے کے آ رہے ہیں، پولیس والے آ رہے ہیں، کوڑتی ہوئی ہوا نظر آ جائے، چھاپے لگ رہے ہیں، اس بچے کو صندوق میں ڈال دینا، لکڑی کی صندوق میں ڈال کے تالا لگا کر اس بچے کو اندر رکھ کے دریائے نیل میں اپنی بیٹی کو دینا اور دریائے نیل میں بہا دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو۔ اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ بولو بھائی۔ ترکیب اللہ سکھلا رہا ہے، ترتیب اللہ سکھلا رہا ہے، ترکیب اللہ سکھلا رہا ہے، اور قرآن اس کی حقیقت بتلا رہا ہے، اور محمد رسول اللہ پڑھ کے امت کو سنا رہے ہیں کہ جو عمل کرے گا ہدایت پہ جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ ضلالت میں جائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اے موسیٰ کی اماں جی رب، أَنْ أَرْضِعِيهِ، اپنے بچے کو رج کے دودھ پلانا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر دل میں ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، ظالم آ جائیں گے، جلاد آ جائیں گے، کسائی آ جائیں گے، پولیس والے آ جائیں گے، میرا بچہ چھین کے میرے سامنے ذبح کر دیں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تیرے دل میں ڈر محسوس ہونے لگے تو میری بندی گھبرانا نہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فِي التَّابُوتِ، سورۃ طٰہٰ نے فرمایا، جو اللہ احسان جتلا رہے موسیٰ کو، موسیٰ یہ ہوا، یہ کیا، تیری اماں سے میں نے صندوق بنوائی، اے موسیٰ میں نے تجھے صندوق میں سلوایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کیا، تالا لگایا، بچہ اندر ہے کپڑوں میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی اماں اپنے بچے کو دریائے نیل میں بہا دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي،
سبحان اللہ. لا تخافی، اے موسیٰ کی اماں وعدہ کر لے میرے ساتھ، تو میرے ساتھ وعدہ کر، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں ڈال دینا اور رات کے ٹائم اپنی بیٹی کو دینا، موسیٰ کی بہن کو. اس کو اٹھا کر رات کے ٹائم دریا میں، کہاں بچہ کہاں صندوق اور کہاں دریائے نیل میں بہا دینا. لا تخافی، ڈرنا نہیں، ولا تحزنی، غم نہیں کرنا. اللہ تو کیا کرے گا، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اے موسیٰ کی اماں، جہاں میں نے اس کو پہنچانا ہے وہاں لے جاؤں گا، وہاں گھماؤں گا، پھرواؤں گا، فرعون کے گھر میں لے جاؤں گا. جس کی خاطر 70,000 بچہ ذبح کروایا، اسی موسیٰ کی خاطر میں رب اس کو وہیں لے جاؤں گا. اس کو میں دکھلاؤں گا، اس کو میں گود میں بٹھواؤں گا، وہ اس کو گود میں اٹھائے گا، اس کی محبت دل میں ڈال دوں گا. آسیہ کو اماں بنا دوں گا، اس کی محبت کی کرنیں ڈال دوں گا. موسیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دوں گا. وزیروں کو اندھا کر دوں گا، مشیروں کو اندھا کر دوں گا، ساری تدبیریں ختم کر دوں گا. زیرو کر کے رات ہو، رات مجھے دے دے، صبح لوٹا کر موسیٰ تجھے دے دوں. سمجھ آ رہی جا رہی ہے. رادو انا رادو، میں اس کو لے جاؤں گا، مجھے دے دے، میں اللہ ہوں، میرے ساتھ وعدہ کر لے، جو میں کہوں وہی کرنا. الیک وجاعلوہ من المرسلین. اے موسیٰ کی اماں، تجھے پتہ نہیں ہے، اس کو بڑا کر کے میں موسیٰ کلیم اللہ بناؤں. صرف موسیٰ نہیں رہے گا، یہ موسیٰ کلیم اللہ بناؤں گا. یہ نیچے سے بولے گا، میں اوپر سنوں گا، میں اوپر سے بولوں گا، نیچے موسیٰ بات کرے گا، درمیان میں جبرائیل بھی نہیں ہوگا. ہم دونوں راز نیاز کی باتیں کریں گے. اتنا مجھے محبوب ہوگا، یہ مجھے دے دے ایک رات کے لیے. وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی، جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا رادو الیک وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا، صندوق کو، رات کا ٹائم ہے، مغرب کے بعد دیکھتی جا رہی ہے دائیں بائیں، چھپ چھپا کے صندوق دریا میں ڈال دی. دیکھا یہ جا کدھر رہی ہے. فرعون مصر آپ جائیں، مصر دریا سے چھوٹی نہر. فرعون کے گھر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، سیمی پھول بناؤ، گھر میں چھوٹے کھالے ہوں، فارم ہاؤس ہوں، جانور درندے پرندے، بڑوں کی عیاشی کے لیے. فرعون کے گھر سے وہ نہر گزرتی، وہاں سے کیا ہوتا، ماسییں، خدمت گاریں، کپڑا دھونا، برتن دھونا، پانی. اب بہن دیکھ رہی ہے صندوق جا کدھر رہی ہے، گھومتے گھومتے. سبحان اللہ. سیدھا صندوق، فر من المطر تحت من المیزاب. وہی بات ہے کہ بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے، بھائی کو چھپایا کہ فرعون کی دربار میں نہ جائے، فرعون کے ہاتھ نہ لگے. فرعون نے دیکھ لیا تو ذبح کرا کر دے گا. اللہ کہنے لگے نہیں، قادر کون ہے، وہ بچانے والا کون ہے. سیدھا اماں کے پاس ہے، اماں صندوق گئی، بھائی گیا، کدھر گیا، اور بے غیرت کے پاس. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. صبح جب ہوئی، صندوق جا کے کنارے لگی، جہاں عورتیں، ماسییں، خدامائیں برتن دھو رہی تھیں، کپڑے دھو رہی تھیں، نہا رہی تھیں. دیکھنے لگی صندوق تیرتی آ رہی ہے. اس کو جا کے پکڑا، سر پہ اٹھایا، سیدھا بی بی آسیہ کے پاس، فرعون کی بیوی کے پاس، ٹیبل پہ جا کے رکھا. کھولو، دیکھا تو اندر کیا ہے، وہ بولو موسیٰ کلیم اللہ، نبی بننے والا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. فرعون کی درباریوں نے، ماسیوں نے، خادماؤں نے بچہ اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. إِنَّ فِرْعَوْنَ
وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرا محمد کریم، میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فرعون بھی بے غیرت، بڑا دیوس، بڑا بے حیا بے شرم فرعون بھی، اس کا حامان وزیر، وجنودہما لشکر اور دھشکر اس کے پیروکار ماننے والے، کانوا خاطئین سارے گناہ میں ڈوبے ہوئے۔ وکالت امرأۃ، جب فرعون کی بیوی کے سامنے صندوق کا دروازہ کھلا، جیسے اس کی نظر پڑی، قالت امرأۃ فرعون، او بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، مخصوصہ بیوی، محبوبہ بیوی، بڑی پیاری بیوی، اس نے جب بچے کی صندوق کا ڈھکنا کھولا تو آگے کون نظر آیا؟ موسیٰ، پتہ نہیں تھا نام کا، بچہ نظر آیا، کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، ہائے ہائے